یا دانش این الکتاب ہوا علی الکرسی، یا نوید این الساعۃ، ماشاءاللہ ہی علی الجدار، ہی علی الجدار۔ تو اینا آپ کہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں الفاظ ہے کہ یہ جو آخرت کا، قیامت کا انکار کرتا پھر رہا ہے نا آج، جب وہ قیامت آئے گی، وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ الانسان، اب دیکھیں یقول الانسان، الانسان یہ نہیں کہ تمام انسان کہیں گے، اب وہ ال کون سا ہے؟ وہ اسپیسیفک انسان، وہ پرٹیکولر انسان جو قیامت کا، آخرت کا انکار کر رہا ہے کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ بھاگنے کی جگہ ہے کہیں؟ کلا، اسے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، لا وزرا، کون سا لا ہے؟ لا نفی جنس، لا وزرا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ٹھکانہ تیرے رب کی طرف ہی ہے، جانا رب کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اینا کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پانچواں اور چھٹا اسم استفہام ہم اکٹھا پڑھیں گے، اس لیے کہ الفاظ دو ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہی، ایک ہے متاع اور دوسرا ہے ایانا۔ متاع اور ایانا، ان دونوں کے معنی ہیں کب، اور کب کے لیے کیا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں؟ when۔ قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ عرب کو پتا تھا کہ جب کلمہ کہنا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ گواہی دینی ہے، تو ہوگا کیا، عرب کو پتا تھا، اور سب کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ انگاروں پر لٹاتا تھا، ان کی قمیض اتار کر، اور پھر اس چھاتی پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہلے بھی نہ، آپ کی چربی پگھلتی تھی اور پھر اس سے انگارے بجھتے تھے۔ تو ایک دن حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنی کمر دکھائی اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ گواہی دی تھی تو ان کو ریت میں، زمین میں گردن تک دھنسایا گیا اور ان کے سر پر آرے چلائے گئے، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا۔ تمہارے ساتھ تو بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ الا سن لو ان نصر اللہ قریب، ابھی جملہ دیکھیں، آپ کر سکتے ہیں نا، ان نصر اللہ، یقیناً اللہ کی مدد قریب، قریب ہے، اللہ کی مدد آئی چاہتی ہے۔ تو متا کفار پوچھتے تھے
متا حاضل وعدو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، اگر نہ لائے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، کب پورا ہوگا یہ؟ متا حاضل وعدو، ٹھیک ہے، یقولون متا حاضل وعدو ان کنتم صادقین، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل، تو کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں بتا دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پہ بتا دینے والا، ہو گیا نا؟ تو متا، پھر ایانا جو ہے یہ بھی کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایانا یوم القیامہ، ایانا یوم القیامت، قیامت کا دن کب آئے گا، ٹھیک۔ اور یہ ان کا سوال نہیں ہوتا تھا، یہ اصل میں وہ طنز کہ کب آئے گا۔ تو متا اور ایانا کب کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ایانا سے اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں، اہم سوال، بڑے بڑے سوال، اور متا سے اہم بھی پوچھے جاتے ہیں اور عام سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف سوال آتا کہ جی فرق کیا ہے ان دونوں میں، تو میں نے کلیئر کر دیا۔ متا جو ہے یہ عام ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے سوالات آپ اس سے کر سکتے ہیں، لیکن ایانا سے صرف بڑے سوالات، اہم سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ساتواں اسم ہے ہمارا انا، انا، یہ انا نہیں ہے، وہ انا انا والا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گیا ہے، انا، انا کے معنی ہے کہاں سے، ٹھیک ہے، کہاں سے، کیوں کر، فرام ویئر۔ انا لکی ہذا، حضرت مریم سلام علیہا کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، کلما داخلا، جب بھی داخل ہوئے زکریا علیہ السلام، تو انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا کے پاس پھل دیکھا، تو پوچھنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ قالت، تو بولی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله